جی فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی میں اکثر قادری عرض کر رہا ہوں ٹورانٹو سے. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت جی آج کل ایک دینی حلقوں میں بڑی عجیب سی بحث چل رہی ہے کہ وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ شاید انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. گو کہ طارق جمیل صاحب خود بڑے معتبر عالم دین ہیں، بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، اور علماء کرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں. تو آپ کا علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اچھا بہت شکریہ اسور صاحب کال کرنے کا. حضرت والا سے اس کی تشریح لیتے ہیں. بات تو عشق الہی کی چل رہی ہے. آپ نے خالق سے مخلوق کی طرف موڑ دیا. تو موضوع تو ہمارا عشق الہی کا تھا، لیکن اب آپ نے سوال ایسا سینسیٹیو کر دیا. اور وہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دین کا وہ کام لیا اور لے رہے ہیں کہ ان کی ایک ایک بات سے ہزاروں انسانوں کے قلوب جو زندہ ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کے بندے بن رہے ہیں. بظاہر جو وہ دنیا دار تھے آج وہ دین کے جانثار بن رہے ہیں. تو اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں، اور خود ماشاءاللہ بہت متدین عالم دین ہیں، بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں. انہوں نے جو بات کہی ہوگی کسی حکمت کے تحت کہی ہوگی، اس کے پیچھے کیا حکمت و مصلحت ہے وہ تو ان کے جو بھی بڑے ہیں وہ اس بارے میں ان سے گفتگو کریں گے تو وہ حقائق سامنے آئیں گے. لہٰذا مجھ طالب علم کو تو کوئی مجال نہیں کہ میں اس پر کوئی بات کروں. باقی ان کا یہ کہنا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے تو اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے. ابو بکر تو صدیق ہے، عمر تو فاروق ہے، عثمان تو غنی ہے، علی تو مرتضیٰ ہے. ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، وہ تو بہت دور کی بات. ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے، اس کافر کہنے پہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے. بھائی یہ تو نبی کا فرمان، نبی نے اصول بیان کر دیا ہے. سیاستہ کی حدیث ہے، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کو جھانکتا ہے، چکر لگاتا ہے. اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو اونچی شان ہے، مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ تو اتنی خطرناک بات ہے. اور جبکہ صحابہ کرام رضوان، اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت قرآن نے نہیں دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ضمانت تو قرآن نے دی ہے، بلکہ نہ صرف ایمان کی ضمانت دی ہے بلکہ ایمان کا معیار کوسوٹی قرار دیا. اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو گویا کہ ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی. تو صحابہ کے ایمان کو تو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا ہے. تو ان کا ایمان تو اتنا یقینی کہ قرآن سنت اس کی گواہی دے رہا ہے. ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے. اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہے، جن کی زبان قرآن و حدیث کے اندر موجود، جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو یقینا کافر ہوگا. تو اس لیے بھائی ان کی بات جو ہے کس سینیریو میں، کس پس منظر میں ہے، وہ تو ان سے گفتگو کی جائے، بات کی جائے. اور پھر دوسری بات یہ تو آج تک فقہ کا فیصلہ ہے، اور غالباً فقہ جعفریہ کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوگا کہ بھائی کسی شخص میں 99 احتمال اگر کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو وہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو کافر کہنا جائز نہیں. تو ابو بکر عمر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ قرآن و سنت جن کے ایمان کی ضمانتوں سے بھری پڑی ہے اور نبی کی محبتوں کی شانوں سے بھری پڑی ہے، نبی پر قربانیوں سے بھری پڑی ہے، وہ ان کے بارے میں جہاں ایمان کے احتمالات ہیں ان کو کوئی کافر کہے اور آپ کہیں جی وہ کافر، ان کا کافر کہنا ایکسیپٹیبل ہے، اس کے کافر کہنے سے کافر نہیں ہوتا،
تو بھئی یہ تو بڑی موزیقہ خیز بات ہے، اور پتہ نہیں کس سبقت لسانی ہو گئی، زبان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھسلنا یا لغزش ہو گئی ہے، تو اس پر جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو بھی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بڑے لوگوں سے غلطیاں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں، یا بہت بڑے لوگوں سے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطی انسان سے ہوتی، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی ان کو کر لینی چاہیے کہ بھی صحابوں کو کافر کہنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، صحابوں کو کافر کہنے والا کافر کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے بھائی باقی یہ بات کہ بھی درس محبت دینا چاہیے۔ بھائی محبت اور نفرت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ نفرت اور محبت جو ہے اس کی کچھ حدود ہیں، یہ اللہ کے اس کی حدود متعین کی ہیں، اس حدود کے اندر محبت بھی ہوگی، اس حدود کے اندر نفرت بھی ہوگی۔ دیکھیں عبس وتولی کی جو صورت نازل ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر اتری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہت تھی کہ یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے کاش یہ ایمان کے اندر آ جائیں، کاش یہ ہمارے بھائی بن جائیں، ہیں تو بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ ان کے آنے سے پتہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا، مسلمان اور یہ سب ایک ہو جائیں گے، مکہ مدینہ ایک ہو جائے گا۔ آپ کو یہ فکر تھی، یہ دعوت کا ایک آپ کے اندر درد تھا، آپ نے ان کو آگے کیا۔ اسی دوران میں نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ دوڑے دوڑے آ گئے اور پوچھنے لگے جی اللہ کے رسول فلاں قرآن کی آیت تو بتائیے۔ اب آپ کو برا لگا کہ میں اتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں یہ سرداران قریش جو ہیں یہ حلقہ ایمان میں داخل ہو جائیں، یہ کتنی بڑی بات ہوگی، اور یہ تو یہیں پھرتا ہے، صبح شام پھر رہا ہے، بعد میں آگے پوچھ لے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، اللہ کو برا لگا، اللہ نے عبس وتولی سورت اتار دی، عبس وتولی، منہ پھیرا، چین بچبی ہو گیا یہ نبی ہے۔ ان جاءہ الاعمی، جب ایک آیا نبینا اس کے پاس یہ ہدایت لینے کے لیے، تو گویا کہ اللہ نے ڈانٹ دیا، عتاب کر دیا کہ نبی آپ اس چاہت میں کہ یہ غیر میرے بن جائیں، اس میں آپ اتنی حدود تجاوز نہ کریں کہ جو اپنے جو ہے مخلص ہیں ان کو آپ دھتکاریں، یہ نہ کریں، کیونکہ وہ تو یقینی تمہارا اپنا ہے، اس اپنے کو اپنا رہنے دو، جو غیر جس کا ہونا موہوم ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے چکر میں اپنے کا دل کیوں توڑتے ہو؟ اللہ نے عتاب کر دیا۔ اور کہ لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب بھی عبداللہ ابن مکتوم صحابی نبی کی خدمت میں آتے تھے، نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر عتاب نازل کیا، اتنا اعزاز کرتے تھے۔ تو وہ عبس وتولی کی صورت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنوں کو اپنا بنا کے پہلے رکھو، غیروں کو اپنا بنانا حدود کے اندر کرو، وہ غیر اپنے بن جائے تو بہت بڑی بات ہے، نہیں بنتے لیکن اپنوں کا دل نہ توڑو۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ میرے محترم بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، کیونکہ میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے مجاز بیت ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ان کو خلافت و اجازت دے رکھی ہے، مجھ سے میرے بعد ان کو بھی خلافت ملی، میں بھی حضرت لدھیانوی شہید کا خلیفہ ہوں، تو میرے تو پیر بھائی بھی ہیں۔ تو اس لیے میری ان سے ایک دوستانہ درخواست بھی ہے کہ آپ اپنوں کا دل نہ توڑیں، غیر اپنے بنے کہ نہیں بنے، آپ ان کو اپنے بنانے کے چکر میں آپ اپنوں کا دل کیوں توڑتے ہیں؟ اور آج میں دیکھ رہا ہوں اپنوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، اپنے اس پر جو حرف شکایت کر رہے ہیں، جبکہ مولانا طارق جمیل وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت تھی، ایک وہ محبوب شخصیت تھی کہ ہر آدمی ان کی ایک ایک بات سے اپنی زندگی کے جو ہے خطوط استوار کرتا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک آزمائش ہے، اسے مولانا طارق جمیل صاحب کو حدود میں رہ کے محبت۔ اور پھر یہ میں ایک جملے کی اصلاح کرتا جاؤں، یہ ایک جملہ چلتا ہے نا، لو فار آل ہیٹ فار نان، اصل مولانا طارق جمیل صاحب اس پہ عمل کر رہے ہیں، لو فار آل ہیٹ فار نان، لیکن میں اس جملے کو غیر فطری سمجھتا ہوں، یہ جملہ غیر فطری جملہ ہے، لو فار آل ہو ہی نہیں سکتی، لو فار امپاسبل، ہیٹ فار نان یہ امپاسبل، کیونکہ یہ تو نبی کی حدیث ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا بھی ہوگا اور اللہ کی وجہ سے نفرت کرنا بھی ہوگا، تو نفرت محبت دونوں آپ کے جذبات ظاہر ہوں گے، یہ دونوں چیزیں ظاہر ہوگی۔ آپ لو فار آل کا یہ جملہ یہ کہنے میں خوبصورت ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو میں نے کس طرح بدلا؟ میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں جو بالکل نیچرل ہے، میں کہتا ہوں پیس فار آل، پیس فار آل، ٹیرر فار نان، پیس فار آل، ٹیرر فار نان، کہ امن سب کے لیے ہو، دہشت گردی کسی کے لیے نہیں، کیونکہ دہشت گردی کی اجازت اسلام اور فطرت نے کہیں بھی نہیں دی، بلکہ کسی بھی مذہب نے نہیں دی ہے، لیکن نفرت کی اجازت قرآن نے بھی دی ہے، کس سے کرنی ہے،
کس سے نہیں کرنی، اور حدیث نے بھی دی، نبی نے کر کے بھی دکھائی، کسی سے نفرت کسی سے محبت نبی نے کی بھی. لیکن یہ دہشت گردی جس کو کہتے ہیں وہ کسی کے لیے اجازت نہ دی گئی اور نہ آج تک کوئی دیتا ہے. لیکن پیس اور امن جو ہے وہ سب کے لیے، جو ابراہیم خلیل اللہ نے سب کے لیے امن مانگا، مکہ میں سب کے لیے امن مانگا، بلکہ کافر ہو یا غیر مسلمان ہو سب کے لیے مانگا. معلومات یہ جملہ فطری ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پیس فار آل ٹیرر فار نن. تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے دامت برکاتہم عالیہ، ان کو اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے، پیس فار آل ٹیرر فار نن. جب اس کو بڑھائیں گے یہ انشاءاللہ بلا قید آپ اس کے اندر محنت کر سکتے ہیں. لیکن یہ کرنا کہ لو فار آل ہیٹ فار نن، یہ کر کے آپ جو ہے وہ غیروں کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ کہ اپنے آپ کے بغل سے بھاگ رہے ہیں. تو گویا کہ آپ اس کے ساتھ جو ایثار کا معاملہ کر رہے ہیں اور یہاں عدل بھی نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ایثار کا معاملہ وہاں کریں جہاں عدل تو نہ ٹوٹے اپنوں سے، یہاں اپنوں سے عدل ٹوٹ رہا ہے. لہٰذا میں چاہ رہا ہوں اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہوگی. اور باقی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو لوگ جلد بازی میں الٹی سیدھی باتیں لکھ بھی رہے ہیں، ایسی جو ہے ان کو تو یہ ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے. مولانا جو ہے بہت بڑا سرمایہ امت کے لیے، امت کا بڑا سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں. اس طرح کی جو لغزشی ہو جاتی ہیں اس پہ نظر ثانی کر بھی رہے ہوں گے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو آگے جب بڑھا دینا چاہیے. لیکن ان کی لیے بے ادبی اور گستاخی کی کچھ جملے وہ لکھنا وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ایسا نہیں ہے. لیکن میں بہرحال ان کی اس ایک جملے کے اوپر، جن کے موقف کے اوپر میں نے اپنی جو ایک نظریاتی جو میرے ذہن میں تشریح تھی وہ میں نے کر دیا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ بات کہہ کے جو ہے یہ اس کی وجہ سے بہتوں کے دل دکھتے ہیں اور بہت سی جو ہے قرآن سنت کی نصوص کی نفی ہوتی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو آج کافر کہہ دے تو میں فتویٰ دیتا ہوں وہ کافر ہو گیا. جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا صحابہ کے مقابلے میں کیا مقام ہے آپ خود سمجھتے ہیں. تو ان کو کافر کہنے والا کافر کیسے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. لیکن حدود میں رہ کے انسان جو ہے زندگی گزارے، اور اسی کا جو ہے سبق جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم امن میں ہمیں دے گئے. اچھا، جزاک اللہ.